بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادبستان کے پروگرام روبرو میں رضا صدیقی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. آج ہم جس مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں شعبہ اردو میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بہت عمدہ کام ساہیوال میں ملکی سطح پر کر رہے ہیں. ان کی اب تک 11 کتابیں چھپ چکی ہیں اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ کمپائلنگ کے مختلف سٹیجز پر ہیں. میں آپ کا تعارف کرا دوں. یہ ہیں ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت بہت خوشی ہوئی آپ کی کہ آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں ادب کے ریفرنس سے یا آپ کی کتابوں کے ریفرنس سے، ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی اور کس قسم کا ماحول تھا آپ کی تعلیم اور اب کے دوران. جی رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے وقت دیا. میرا جو مرز بوم ہے وہ ساہیوال ہی ہے. میں یہیں پہ 1973 میں اگست کی ایک شام تھی جب میں پیدا ہوا. ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول سے اور ایف اے اور اس کے بعد بی اے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے، جہاں آج کل میں تدریس کے شعبے سے جیسے کہ آپ نے بتایا وابستہ ہوں، وہیں سے کیا. پھر اس کے بعد میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اردو میں ایم اے کیا اور وہیں سے پھر اس کے بعد میں نے لاء LLB کی ڈگری بھی وہیں سے حاصل کی. کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی، وکالت کی، لیکن وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی. اس دوران میرا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے بطور لیکچرر بہاول نگر کی ایک تحصیل فوٹا پاس وہاں میرا تقرر ہوا. وہ 1 سال میں نے وہاں گزارا اور پھر اس کے بعد میں اپنے شہر میں پہنچ گیا واپس. اور یہیں پہ میں نے سب سے پہلے میں نے ایم فل کیا اور میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے اردو ادب میں اردو ادب پر جو تحریک آزادی فلسطین کے اثرات ہیں اس پہ میں نے ایم فل کیا اور میرا گولڈ میڈل تھا اس میں. اور وہیں سے میں نے پھر بعد میں PhD بھی کی. اردو غزل میں سراپا نگاری یہ میرا موضوع تھا اور اس میں مختلف قسم کا جی بالکل مختلف. اصل میں میرا معاملہ کچھ یوں تھا کہ میں اصناف کے حوالے سے سراپا نگاری پہ کام کرنا چاہ رہا تھا. صحیح. اور اس میں میرے پیش نظر نعت شریف بھی تھی اور دیگر اصناف بھی تھی، لیکن مجھے غزل تک محدود کیا گیا. ظاہر ہے یہ کچھ اس طرح کی تحقیق کے حوالے سے مجبوریاں ہوتی ہیں جامعات کی اور ظاہر ہے ان سے تو پھر وہ نپٹنا پڑتا ہے. آج کل میں یہیں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مختلف اصناف میں اپنا تحقیقی کام کیا ہے، لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ شاعری میں آپ کا صرف ایک مجموعہ کیوں ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اچھا اس کا ایک آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف لکھنے والے سے نہیں ہے. شاعری بلا شبہ وہ قاسمی صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، مطلب شعر کہنا بھی انسان کی تخلیق سے کم نہیں ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں وہ ہمارے کالج میں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہوتے تھے کہ پوئٹس ہیو نو پلیس ان دا ماڈرن ورلڈ. مطلب پھر میری نظروں سے ایک مضمون گزرا رابرٹ فراسٹ کا جو امریکہ کی کسی میگزین میں چھپا تھا. میری رسائی اس تک ترجمے کے ذریعے سے ہوئی. اچھا اس میں اس نے لکھا کہ شاعری امریکہ میں کم ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مشاعرے ظاہر نہیں ہوتے تھے، کچھ سیٹنگز وغیرہ ہوتی ہوں گی امریکہ میں، آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس میں پتہ چلا کہ بہت سارے جو شاعر ہیں وہ اساتذہ بن گئے کالجز میں، یونیورسٹیز میں. ان کا کتھارسس وہیں پہ ہو جاتا ہے کلاس روم میں. تو اس میں مطلب رضا بھائی یہ نہیں تھا کہ میں نے شاعری چھوڑ دی یا شاعری میں نے نہیں کی. شاعری میں کر رہا ہوں اور بڑے تواتر سے کر رہا ہوں، اور ملک کے مختلف بلکہ انڈو پاک کے مختلف جو اردو رسائل و جرائد ہیں ان میں میری چیزیں شائع ہو رہی ہیں. لیکن نثر کا میں نے یہ محسوس کیا کہ نثر کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت اچھا آتا ہے، وہ فوری آتا ہے اور اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے.
شاعری کا مجموعہ انشاءاللہ آئے گا، جلد آئے گا، لیکن اس کے لیے شاید کسی اچھے سے پبلشر کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہمارے یہاں شاعر جو ہے وہ پبلشر بھی خود ہوتا ہے بیچارہ، اور وہ کتاب بھی خود چھاپتا ہے، پھر حتیٰ کہ تقریبات کا انعقاد بھی اپنی جیب سے کرواتا ہے. یہ تو المیہ ہے نا ہمارے معاشرے کا، جو کہ یہ شاعر کو، ورنہ دنیا بھر میں جو لکھاری ہے وہ اس کو نہ صرف رائلٹی دی جاتی ہے بلکہ بہت ساری وہ ان کی کتابیں خود پبلشر چھاپتا ہے. اب تو ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ اگر کسی پبلشر نے آپ کی کتاب چھاپ دی اور اس کا 1000 کی تعداد میں، حالانکہ وہاں پہ دنیا بھر میں بہت زیادہ تعداد میں چھپتی ہے کتاب. جی بالکل ایسا. تو آپ کی 1000 کتاب چھاپ دی، تو اگر آپ 1 سال کے بعد بھی اس سے پوچھیں گے تو اس کے پاس 1000 کتاب موجود ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ اس کی کتاب بکی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ پبلشر جو ہے اتنی زیادہ تعداد میں چھاپتا ہے کہ وہ کتابیں بیچنے کے باوجود آپ کی کتاب پوری کی پوری موجود ہوتی ہے. تو یہ اصل میں یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں وہ جو اپنا جو لوگ ہیں ان کا وہ نہیں دیا جاتا، کوئی ریوارڈ ان کو نہیں ملتا. اچھا آپ یہ بھی، آپ کی قطع کلامی معاف، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ایک ذریعہ ہوتا تھا پی ٹی وی. اچھا وہ پرائیویٹ چینلز آ گئے. اچھا پی ٹی وی ہوتا تھا، لوگوں کی غزلیں گائی جاتی تھیں. اچھا شام کو وہ ٹی وی پہ غزلیں آتی تھیں، 2 دن کے اندر اندر وہ زبانیں زد عام ہو جاتی تھیں، اور شاعر کی پہچان، اس کی شاعری جو گائی گئی تھی. اب مجھے ایک سوال ہے آپ سے، وہ یعنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آج کے گویے یا آج کے جو گلوکار ہیں، کیا وہ شاعری یا گانا گانے کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعر کو وہ سورس ہی نہیں سمجھتے، وہ خود ہی شاعر بھی بن جاتے ہیں، اور مطلب بیک وقت تمام جو مسندیں ہیں ان پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام شاعر بھی خود ہوتے ہیں، موسیقار بھی خود ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارا المیہ ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ہٹ ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ افتخار شفیع کی غزل ہے، بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہدی حسن نے گائی. وہی فیض صاحب والی بات، ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ غزل سنایا جو مہدی حسن صاحب والی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. لیکن یہ کہ شاعری کا وہ جو شاعری کا دیا ہے وہ تو جلتا رہنا چاہیے، اور شاعری جو کہ میری پہلی محبت ہے. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شاعری میری مسٹرس ہے. صحیح. تو جو نثر ہے وہ میری ہاؤس وائف ہے. فرق یہ ہے. اور مطلب شاعری کا چراغ بجھا تو نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نثر کا جو کام ہے فرصت نہیں دینے دیتا. اس کے جو سلسلے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اس میں ایک استاد کی حیثیت سے، یہ چلیں آپ طالب علم کی حیثیت سے کہہ لیں، طلباء کی ضرورت کے تحت بھی بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو ایک ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہیں بطور ایک استاد کے، تو ان کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اب ہمیں ہمارے قارئین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، آپ اپنی ذرا جو آپ کی تصانیف ہیں ان کی ذرا ایک تفصیل بیان کر دیجیے تاکہ ان تک بھی پہنچ سکے کہ آپ کس شعبے میں کس طرح کا کام کرتے ہیں. جی اس میں یوں ہے کہ ابتدا جو تھی وہ تو جہاں تک میں نے لکھنے کا آغاز کیا وہ بچوں کے ادب سے کیا. اچھا. اس زمانے میں گھروں میں تعلیم و تربیت آتا تھا، اور اس طرح نونہال حکیم سعید صاحب کا رسالہ ہمدرد ان کا ہوتا تھا وہ، اور بچوں کی جو رسائل تھے وہاں سے لکھنے کی ابتدا ہوئی. لیکن باقاعدہ جو کتابوں کی شکل میں میرا کام سامنے آیا، جرائد، رسالہ و جرائد کی بات تو علیحدہ سے ہے، کتابوں کی صورت میں جو کام سامنے آیا وہ 99 میں سب سے پہلے میرا شعری مجموعہ شائع ہوا، اور وہ بڑا اس کا اچھا، مجھے اس کا جو رد عمل تھا نیلے چاند کی رات کے نام سے، اس عنوان سے میرے لاہور سے مجموعہ شائع ہوا تھا. ڈاکٹر وزیر آغا اور جعفر شیرازی جو میرے شاعری میں استاد تھے، اور چند لوگوں نے اس پہ لکھا تھا، اور اس کی مختلف آپ نے بھی اس پہ بولتا کالم میں جو آپ کی کتاب شائع ہوئی اس میں وہ شامل ہے مضمون. اس کے بعد پھر میری جو ویسے جیسے کہ آپ نے فرمایا 11 کتابیں ہیں، تو ایک کتاب تو شاعری کی ہے، باقی جو 10 کتابیں ہیں ان میں کوئی میری 4 کتابیں جو ہیں وہ میری مرتبہ کتابیں ہیں، اور 6 کتابیں میری تبازات ہیں. صحیح. ان میں ایک میری مرتبہ کتاب ہے جو پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان ہے پاکستانی ادب کا منظرنامہ. صحیح. اس کے بعد شہر غزل کے بعد، یہ کتاب ایک انفرادی نوعیت کی کتاب ہے، خود اپنے منہ سے یہ کہتا ہے بندہ اچھا نہیں لگتا. اچھا اس میں یہ تھا کہ ساہیوال سے کتاب شائع ہوئی تھی شہر غزل، یہ 1958 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کو مرتب کیا تھا مجید امجد نے. اور یہ گریٹر ساہیوال، وہ جو قدیم ضلع ساہیوال تھا، اس میں جو اکاڑا اور پاک پتن اور ساہیوال کی تحصیلیں تھیں، ان میں جو شعراء تھے ان کے کلام کو ان کے تعارف کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا، اور اس پہ ان شعراء کے جو سکیچ تھے وہ اس زمانے میں عبد الرحمن چغتائی جیسے مصور سے بنوائے گئے تھے. اور بڑی
تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. بعد میں میں نے اس پہ ایم فل کا کام بھی کروایا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ندیم عباس صاحب نے اس پہ ایم فل کا کام کیا. میں نے کہا وہ بھی منظر عام پہ آ جائے. تو اس کے 50 سال کے بعد سائیول جو ڈویژن تھا اس میں اوکاڑا سائیول اور پاک پتن کے جو شعراء تھے ان کے کلام کو اکٹھا کیا. تو وہ شعر غزل وہ ایک طرح سے آپ اس کو ایک شعری تذکرہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال کے دوران ایک پہلے بھی چھپی تھی شعر غزل کے نام سے جو ہے آپ نے تو اب مرتب کی. اس سے پہلے بھی جی میں نے وہی عرض کیا کہ 1958 میں مجید امجد نے مرتب کی تھی. صحیح. اور وہ سید قاسم رضوی. تو اس میں جو آپ نے جو کتاب یہ کی ہے اس میں اضافہ کیا ہے. جی بالکل, اس میں تقریباً 70% جو ہے وہ اضافہ ہے. باقی جو ہے کچھ لوگ جن کی کتابیں نہ آ سکیں یہ تو بہت بڑا کام ہے نا, کیونکہ جو اس وقت تک کے جو چیزیں تھیں وہ مجید امجد نے اکٹھی کر لی تھی. اس کے مجید امجد کے بعد آپ دوسرے آدمی ہیں. جی اس کے 50 سال کے بعد ہم نے پھر اس کے علاوہ ایک دوسرا زمانے میں میرا کام آیا, وہ تھا آثار جنوں کے عنوان سے. سائیوال میں ایک مولانا جی شیخ عطا اللہ جنوں اردو شاعری کے حوالے سے اور فارسی شعر و سخن کے حوالے سے ان کا بڑا نام اور بڑا کام تھا. لیکن ظاہر ہے وہ اہمیت نہیں تھی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ شاعری میں ہمارے تحریک آزادی کے جو رہنما تھے سردار عبدالرب نشتر ان کے استاد تھے. تو ان کی غزلیں, رباعیات اور اس طرح, اور اس میں بڑی دھوم سے بڑی محبت سے, میں تو بڑے وہ اعلیٰ گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب اختر شیرانی کے فرزند اور حافظ محمود شیرانی کے پوتے, انہوں نے اس میں بڑے شاندار دباچہ لکھا. اور وہ بیسکلی تدوین کا کام تھا, اور اس میں تدوینات کا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے علاوہ میں نے اردو اصناف پہ کام کیا. ایک کتاب میری اردو اصناف نثر کے عنوان سے شائع ہوئی. اس کے بعد جو ہے اصناف شاعری جس کے بھی 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام ایک کتاب تھی ڈاکٹر اسلم انصاری شخصیت اور فن. یہ ملتان میں مقیم بہت معروف عالمی سطح کے جی میرے استاد بھی ہیں. تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوکن آف لو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے طور پہ میں نے وہ کام کیا. اور مجید امجد کا کلیات نثر میں نے مرتب کیا. ہاں میں اسی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ آپ کی چونکہ محبوب شخصیت ہیں, یہ آپ کی اور میری مشترکہ جو ہے وہ اسی لیے میں ان کا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں وہ مجید امجد پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا, لیکن اس کی جو ہے کوئی انفرادیت بتائیں گے کہ ان سے ہٹ کے اس میں کیا چیز آپ نے شامل کی ہے؟ جی رضا بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا عموماً نثر کو شاید وہ اولیت نہیں دی جاتی جو شاعری. ظاہر ہے ہم جو ایشینز ہیں ہمارا تعلق جذبات سے زیادہ ہے, شعور سے ذرا کم ہے. اور نثر کا جو شاعری سے نثر کی طرف کا جو سفر ہے یہ جذبات سے تعقل کی طرف کا سفر ہے. صحیح. اچھا, اب اس میں آپ جب اردو چونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے, آپ کا سفر نامے پہ سفر نامے ہیں, آپ کے تنقیدی مضامین ہیں, آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ علمی و ادبی گھرانہ ہے, کوئی تعارف کا محتاج نہیں. آپ ذرا دیکھیے اگر اردو کی کلاسیکل روایت کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں جو جتنا بڑا شاعر ہے اتنا بڑا نثر نگار بھی ہے. آپ میر کو دیکھیں, میر کا شعری کلیات ہے لیکن ساتھ ان کا نکات الشعراء اور ان کا ذکر میر. غالب ایک طرف ہے, آپ غالب کے خطوط دیکھیں, ٹھیک ہے, آج بھی میں کہتا ہوں اگر غالب کی شاعری نہ بھی ہوتی تو ان کے خطوط ان کو شاعر, جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں فیض صاحب کی نثر ہے, ان کا سفر نامہ بھی ہے, ان کے تنقیدی مضامین بھی ہیں. اچھا, اس طرح آپ اقبال دیکھیں, اقبال کی ان کی جو ان کے خطبات ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کتابیں, مطلب ایک لمبی. ناصر کاظمی کی نثر آپ دیکھ لیں, احسان دانش, جوش ملی آبادی, ان کی سمانی عمریاں. یہ مجید امجد کے ساتھ تو یہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ مجید امجد کو آپ کو بے شک جو ہیں وہ بہت بڑے نظم نگار ہیں. جی میں ان کو صفحے اول میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں, میں متفق ہوں. تو لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی میں نثر لکھی ہے وہ بھی اپنے پائے کی وہ ہے. خاص طور پہ جو مختلف دباچے انہوں نے لکھے وہ ایک اس شاعر کی شخصیت کو آشکار کرتے تھے. بالکل ایسے ان کی اس شاعری سے ان شاعروں کا قد بڑھا. جی بے شک ایسے تو وہ اس ریفرنس سے اس میں جو ہے وہ اپنے اس میں شامل کیے ہیں کچھ میرے خیال جو وہاں پہ عروج میں انہوں نے جو کچھ نثر لکھی اس کو آپ نے شامل کیا ہے. جی ہاں, وہ منتخب اس میں شامل ہوئی ہے کیونکہ بہت ساری اس کا جو فائل تھا وہ ضائع ہو گیا اور بہت ساری اس کی چیزیں ظاہر ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ ایک تو آپ نے فرما دیا کہ بہت سارے
جو مجید امجد کے گرد و نواح میں جو لوگ موجود تھے ان کا حلقہ احباب جو تھا اس میں سے بہت سارے لوگوں کی کتابوں کے انہوں نے دیباچے لکھے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا مجید امجد صف اول کے بلکہ اب سب سے نمبر 1 پہلے نمبر پہ شاعر ہیں. نظم گو شاعروں میں آپ فرما رہے ہوں, میں بھی متفق ہوں. اور بھی آج کی آپ دیکھیں آج کی جدید جو نظم ہے, ایک چھوٹی سی گزارش, آج کی جو جدید نظم ہے, اقبال ہم کہتے ہیں جی 20ویں صدی کے بہت بڑے شاعر ہیں, سب سے بڑے شاعر ہیں, لیکن شاید نظم کی سطح پہ اقبال کی اتنی پیروی نہیں ہوئی جتنی مجید امجد کی ہوئی. آج آپ جدید نظم کو دیکھ لیں, جدید نظم پہ اقبال کے بجائے مجید امجد کے اثرات ہیں. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ ایک نظم کا بہت بڑا شاعر جب وہ نثر لکھتا ہے, جب وہ تنقیدی مضامین لکھتا ہے, تو اس کا تنقیدی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا ایک قاری کو اس سے آگاہ ہونا نہیں چاہیے کہ اس نے وہ کون سا نقطہ نظر ہے جس کو سامنے رکھ کے اس نے شاعری کی؟ ظاہر ہے جو چیزوں لوگوں کی چیزوں کے بارے میں جو اس کی رائے تھی, ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اس میں جو مجید امجد کا جو کلیات نثر تھا, اس میں ان کے جیسے آپ نے فرمایا ان کے دیباچے بھی تھے, انہوں نے کچھ تراجم بھی کیے. ان کے اصل میں جو ان کے افکار ہیں وہ اس سے جھلکتے ہیں نثر. جی بالکل بالکل. شاعری جو ہے وہ شاعری تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص پیرائے میں کی جاتی ہے نا, لیکن جو نثر ہے اس میں انسان کے جو فکر و نقد ہے وہ سامنے آتا ہے. ان کا نثر کا بھی شاندار اسلوب ہے اس میں, یعنی بچوں کے لیے انہوں نے لکھے ہیں کالم, بچوں کے لیے ادب تک تخلیق کیا ہے, کالم لکھے ہیں, تراجم ہیں. اچھا پھر ایک اس میں جو نئی بات سامنے آئی جو کہ میں اردو ادب کے قارئین تک آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مجید امجد کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ انہوں نے علم فلکیات پر ایک کتاب لکھی تھی جو کہ ادھوری رہ گئی. سنا تھا کہ انہوں فسانہ آدم کے نام سے. جی. اچھا تو اتفاق سے پھر یوں ہوا کہ میرے پاس کچھ ان کی نوادرات بھی تھیں, تو وہ جو اس کا مسودہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو دیکھا, تو ایک کتاب جو علم فلکیات پہ تھی اور وہ ڈاکٹر بل ڈیوڈسن کی تھی, ڈیوڈسن کی علم فلکیات پہ, وہ اصل میں اس کا ترجمہ کر رہے تھے. اچھا انہوں نے یہ ایک نئی بات جو سامنے آئی, اور اس پہ میں نے دیکھا کہ ادبی حلقوں کی طرف سے اس جو نئی چیز تھی کہ مجید امجد کی نظموں پر جو علم فلکیات کے اثرات ہیں وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے سے آئے, اور وہ کتاب چونکہ زیر مطالعہ رہی تو شاید اس کا ترجمہ کر رہے تھے, لیکن ناقدین ادب شاید اس کو یہی سمجھتے رہے کہ مجید امجد علم فلکیات پہ کتاب لکھ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنے مضامین میں, اپنے انٹرویوز میں کہیں پر بھی علم فلکیات پر کتاب لکھنے کا دعویٰ نہیں کیا. البتہ انہوں نے ترجمہ نگاری کی بات کی, انہوں نے وکٹر ہیوگو کے ایک ناول کے ترجمے کی بات کی جو کہتے ہیں ضائع ہو گیا. ان کے کچھ تراجم دستیاب بھی ہوئے, تو یہ بھی ترجمہ تھا. ہمارے جو اردو ادب کے معروف محقق ہیں ڈاکٹر خواجہ ذکریہ, جو مجید امجد شناسی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, انہوں نے بھی متعدد جگہ پہ اس کتاب کا ذکر کیا علم فلکیات پہ. لیکن جب یہ نئی چیز سامنے آئی تو بہرحال اعتراف کرنا پڑا ان کو کہ یہ واقعی امجد شناسی کے حوالے سے ایک نئی چیز ہے, نیا زاویہ ہے. مجید امجد صاحب کے بارے میں ایک وہ جو آپ نے ویڈیو پوسٹ کی تھی, جی اس میں ایک نئی بات جو مجھے محسوس ہوئی. میرے پاس مجید امجد کی جو شب رفتہ ہے اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ پڑا ہوا تھا, تو اس میں جو اشعار انہوں نے بولے ہیں, اچھا وہ اس شکل میں کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجید امجد جو ہے ایک جگہ پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے بعد جو ہے اس میں قطع برید کرتے رہتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور ہر بڑا شاعر, میں ٹالسٹائی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس وقت تک اپنے ناول میں تبدیلیاں کرتے تھے جب تک وہ پریس میں جا کے بھی کہہ دیتے تھے کہ اس سطر کو یوں تبدیل کر لیں. اچھا علامہ صاحب کے, علامہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ شاعری جو تھی وہ جھومتے رہتے تھے, اور شاعری جو ہے وہ ایک الہامی کیفیت میں, حالانکہ جب ان کی بیاس سامنے آئی تو اس میں متعدد جگہوں پہ انہوں نے کٹنگ اس میں کاٹ چھانٹ کر کے انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. تو امجد صاحب کے یہاں بھی یہی معاملہ, اور یہ میرے خیال میں ایک زندہ شاعر, ایک زندہ جاوید شاعر کے لیے بڑے اس طرح کی جو ہے بڑا شاعر, بڑا ادیب جو ہے وہ اسی سے پتہ لگتا ہے. جی بے شک ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ دور میں ادب کی ضرورت ہے؟ جی ضرور, میرے خیال میں جس طرح سانس وہی بات ہے, بات تو پرانی ہے ایلیٹ کی کہ جو تنقید ہے, جو ادب ہے, یہ سانس کی طرح ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ جو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے محسوس کیا ہے, ادب کی تو ہر زمانے میں ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اور سوال یہ ہے
کہ ادب کی ضرورت کیوں نہیں ہے. شاید ہی ہمارے جو طبقہ اشرافیہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے محاذ پہ الجھا دیا گیا ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، ایک تو بڑی ہے کہ ادب جو ہے وہ تہذیب سکھاتا ہے. اور ان لوگوں کی چونکہ ان لوگوں کے نزدیک شاید تہذیب کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اشرفیہ جو ہے یہ شاید اس وجہ سے اس کو اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن بار بار اس قسم کا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ادب کی کیا ضرورت ہے. میرے خیال میں بالکل ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہم 5 نسلیں پیدا کر رہے ہیں، ہم سب متروک نسلوں کے فرزند ہیں. صحیح. یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہم اس دنیا میں کوئی پیشی بھگتانے کے لیے آئے ہیں. صحیح. اور اپنے اپنے حصے کا کام کر کے واپس جا رہے ہیں. سماجی اور معاشرتی حوالے سے جو ہم ڈکلائن کا شکار ہیں، اس کی وجہ ہی میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم لٹریچر سے دور ہیں. ادب اور دیگر عمرانی علوم جو ہیں، اب دیکھیں نا، دنیا میں بڑے بڑے قانون دان ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں. وہ گوئٹے کو اس کے ماں باپ نے وکالت کے لیے قانون کے شعبے میں داخل کروایا، اس نے فیس لے کے فائن آرٹس میں داخلہ لے لیا. صحیح. اور آج جو جرمنی کا ایک بہت بڑا نام ہمارے سامنے ہے عالمی سطح پہ. بات یہ کہ سماجی علوم سے کٹ کر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. سائنس، وہ آئنسٹائن والی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ سائنس انسان کو انسان نہیں بناتی. بلا شبہ انسان کی ترقی میں سائنس نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، لیکن انسان کو انسان بنانے میں شاید آج بھی فنون لطیفہ کی ضرورت ہے. صحیح. اور ہر دور میں رہے گی. اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ادب اگر آپ کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر آپ کے سامنے ہے جو نسلیں ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، آپ کے سامنے ہے. تو کتابوں کی دکانیں ختم ہو رہی ہیں، کتاب سے تعلق نئی نسل کا ٹوٹ رہا ہے. لکھنے پڑھنے سے، حتیٰ کہ اساتذہ، اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں ان کی اکثریت ہے جو نہ لکھتی ہے نہ پڑھتی ہے، بس پڑھاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ لکھے پڑھے بغیر وہی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے نالج کو رینیو نہیں کرتے، جی ایسے ہی ہے موجودہ حالات کے مطابق کہ اس وقت کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی، جی، جب تک آپ وہ طالب علم کو نہیں بتائیں گے، وہ تو آج کل نیٹ کا دور ہے، وہ طالب علم جو ہے وہ تو پہلے ہی وہ ان چیزوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اسے تو نئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. اور یہ ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے، چونکہ میں ایک چھوٹا سا استاد بھی ہوں، تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ تو اس کو تو بالکل ہی کہیں پسے پش ڈال دیا ہم نے. اب آپ چھوٹی سی گزارش، ایک پچھلے 20 سال سے ایک مضمون پڑھایا جا رہا ہے جو انٹر کی سطح پہ، جس میں کمیونیکیشن یعنی مواصلات کے جو جدید ذرائع ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور وہ مضمون جو ہے آج سے کچھ 40 سال پرانا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب جدید ترین جو سورس ہے کمیونیکیشن کا وہ فیکس مشین ہے، اور عنقریب سائنسدان یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز آنے والی ہے جس میں تصویر بھی دکھائی دے گی. تو اب دیکھیں آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے جب وہ اس مضمون کو پڑھے گا تو اس میں کیا اس کے علم میں اضافہ ہے، بلکہ وہ تو ہنسے گا. کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے دور میں تو ہے، اس کے دور میں ہو گئی بھی ہے. جی اس کے دور میں ہی ہو گئی ہوئی ہے، بلکہ اس موجودہ دور جو ہے آپ اس میں جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جو ترقی کی رفتار ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب دوسرا یہ کہ سلیبس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے بہت، کیونکہ وہ جو کچھ وہ پہلے دیکھ چکا، پڑھ چکا، وہ چیزیں مارز وجود میں آ گئی ہوئی ہیں. جی. تو اب آپ جب اگر اس کو وہی کچھ پڑھائیں گے، ہسٹری میں دیکھ لیں، ہسٹری اگر آپ جو اب تک ہم پڑھاتے آ رہے ہیں اگر وہی کچھ پڑھائیں گے تو وہ لوگ اتنا فارورڈ طالب علم چلا گیا ہوا کہ وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا پڑھایا جائے. اچھا ویسے ایک اور بات ہے ضمنی عرض کر رہا ہوں کہ کیا سلیبس کی ضرورت بھی ہے؟ ایک آؤٹ لائن اگر آپ دے دیں. نہیں، سلیبس کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ دیکھیں ایک سبجیکٹ ہے، اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اکیڈمی میں ہم یہ چیز پڑھائیں گے. اب صرف اس کی آؤٹ لائن دے دی آپ نے. اچھا اس میں ڈسکشن کے طور پہ اگر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماسٹرز کی سطح پہ آپ جب ریسرچ میں بھی کرتے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں جو جامعات میں جو صورتحال ہے. اب بات ہماری ذرا مختلف طرف چلی گئی. جامعات میں جو صورتحال ہے، ایک زمانے میں آپ ماشاء اللہ خود تحریر کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو ریسرچ بنیادی چیز ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پہ. صحیح. پھر ہمارے یہاں جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا تو کہا گیا جی کہ جو اسکالرز ہیں ان کی تربیت کے لیے اس کے ساتھ کچھ سلیبس ورک بھی شامل کر دیا جائے تاکہ وہ تحقیق جان لیں کہ کیسی ہوتی ہے. میں اس پہ قطع کریں، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک مثال دوں کہ میرے ساتھ وابڈا میں ایک کولیگ ہے، میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر میں کر رہا تھا، تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے ماس کمیونیکیشن میں. جی. اچھا انہوں نے جو تھیسز دیکھ کے وہاں پہ لکھوا رہے تھے تو
میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نے جب ماسٹرز کیا تھا اس وقت 50 نمبر کی ایک وہ تھی، اس کا سٹینڈرڈ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے وہ جی. تھے، تو انہوں نے وہ کروایا تھا، وہ کلچر پہ ہم نے کیا تھا، اور وہ اس کا معیار اس پی ایچ ڈی کے تھیسس سے زیادہ ہوتا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ میری بھی نظروں سے گزرے ہیں پرانا جو تحقیقی. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف تحقیق پڑھائی جاتی تھی، ساتھ شامل کی گئی ریسرچ کے، اس لیے کہ ایک ریسرچ اسکالر کو پتہ چل جائے اس نے ریسرچ کیسے کرنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت کچھ جامعات ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے ریسرچ کو ختم کر دیا اور وہ سلیبس پڑھا کے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی پی ایچ ڈی تو نہیں، ایم فل کی ڈگریاں دے رہی ہیں. صحیح. یعنی اس میں صرف وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں پھر اپنے سبجیکٹ کی طرف. جی جی. تو اور آپ کر رہے تھے اثار جنوں ہوا، اصناف شاعری آپ نے اس میں جو ہے کتاب آپ کی آئی، تو اس کے اب جو آئندہ جو آپ کی اپ کمنگ جو بکس ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی جی. اس میں ایک تو مولانا علی کا ایک غیر مطبوعہ مقالہ تھا جو علم وحی کے حوالے سے تھا. اچھا وہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہوں کہ سائیوال میں ایک زمانے میں جب مصطفیٰ زیدی یہاں کے ڈپٹی کمشنر تھے تو فردا کے نام سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اس میں وہ شائع ہوا تھا وہ مضمون. اچھا لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سطح تک محدود تھا اور وہ پرانی بات بھی ہے، وہ ایک خاص سطح کے قاری تک پہنچ سکا. تو اس کو میں نے، اور اس میں اغلاط بھی تھیں کچھ املا کی اور اس طرح کی، اس کو لیا اور اس کو ٹھیک کیا، اس کو پڑھا، اس کی قرأت کو ایکسٹینڈ بھی کیا اور اس میں اس کا دباچہ ایک تفصیلی لکھا. تو ریسنٹلی ابھی وہ وہ مولانا علی کی جو نثر ہے اس میں اس کا آدھا حصہ شامل ہے، آدھا حصہ شامل نہیں ہے. تو وہ ایک طرح سے وہ کچھ آدھا حصہ اس کا اوجھل ہے قارئین کی نظر سے. تو اس کو اکٹھا کیا اور اس کا دباچہ لکھا. بھی وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا شاندار مضمون لکھا اور وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے شائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف کام ہو رہے ہیں، مثلا کچھ نعت پہ میں کام کر رہا ہوں، شعری مجموعہ بھی ترتیب دے رہا ہوں، اور کچھ داستانوں پہ کام کرنے کا ارادہ ہے. کیونکہ آج کے ہمارے کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ایک استاد یا ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں کرنے ضروری ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانی داستانیں ہیں اردو ادب میں، داستانیں ان کا سب سے بڑا کمال یہ کہ طویل ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے. ایسی داستانیں ہیں کہ جن کے 45 والیوم میں جلدیں ہیں. تو ایک یعنی اس کا آغاز کیا ہے کہ جو چند مقبول داستانیں اس کی تلخیص، تاکہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بجائے اس کے کہ وہ ایک 500 صفحے کی داستان پڑھے، اس کا ایک ایبسٹریکٹ سا اس کے سامنے آ جائے. اس طرح کے کچھ کام میں کر رہا ہوں. پھر شعری مجموعوں کے ساتھ بھی شعری مجموعہ بھی لانے کا ارادہ ہے. اور ایک سائیوال میں آپ نے جو 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے احمد خان کرل، ان کے حوالے سے جنہوں نے وہ برطانیہ میں وہ جو تاج برطانیہ کے حوالے سے نوآبادیات کے حوالے سے وہ ایک انہوں نے ریزسٹ کیا تھا، ایک تحریک آزادی شروع ہوئی تھی دریائے راوی کے کنارے. تو اس پہ بھی ان پہ احمد خان کھرل پہ ایک کتاب زیر ترتیب وہ انشاءاللہ جلد آئے گی. اس میں ماشاء اللہ بہت اور بھی کام اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے خیال تحقیق کا کام ساہیوال میں تو میرے خیال آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ویسے تو شاعری اور دوسرے اصناف میں تو جی بلا شک، لیکن جو تحقیق کا کام ہے وہ ڈاکٹر اے ڈی نسیم کے بعد میرے خیال آپ ہی کر رہے ہیں. جی یہ انہی کا فیضان ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا. ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے گفتگو ہوئی. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت مہربانی. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. یاد فرمائیں.